من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اللهم صل على محمد وآل محمد. وَإِذَا كُسِيَ الْفَقِيرُ فَثَوْبٌ بِالْأَصَحِّ وَالْمُعْتَبَرُ مسماہ من ازار ورداء وسراویل وقمیص ولو غسیلا اذا لم ينخرق او ينسحق جدا بحيث لا ينتفع به الا قلیلا. آج ہماری بحث ہوگی اس لباس کے بارے میں جو فقیر کو بطور کفارہ دیا جاتا ہے. اس لباس کے کیا کیا شرائط ہیں اس میں بحث ہوگی. ابھی آپ برادران سے سوال ہے کہ وہ کون سا کفارہ ہے. دیکھیے گا نہیں وہ کون سا کفارہ ہے جس میں بطور کفارہ لباس دیا جا سکتا ہے. شاباش، کیا ہے پورا اس کا بیان کریں. کیا کیا ہے اس میں؟ 30 روزے رکھتے، 10 شاباش بیان 10 لباس دے دیں فقیروں کو، جی اور آخری میں 3 روزے رکھتے. جی اسی طرح ہے. یہاں 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا یہ یمین توڑنے کا جی کفارہ سنیے گا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 روزے رکھے، یا ایک غلام آزاد کرے. ان تینوں میں اسے تخیر ہے کہ اس میں 10 لباس بھی آگے، 10 فقیروں کو لباس. اگر یہ تینوں نہیں کر سکتا تو پھر مرتبہ ہو جائے گا. پھر کیا کرے؟ 3 روزے رکھے. واضح. ابھی اس قسم کا کفارہ جہاں پر بھی بطور لباس کفارہ دینا واجب ہے، وہ لباس کتنا ہونا چاہیے؟ آیا اس میں کتنے کپڑے ہوں؟ 2 ہوں، 1 ہوں، 3 ہوں، کتنے ہونے چاہیے؟ تو شہید اول فرماتے ہیں کہ قول اصح، صحیح تر قول یہ ہے کہ ایک لباس کافی ہے. ایک لباس سے مطلب یہ ہے کہ لباس کا ایک ٹکڑا، قمیص دے دیں، شلوار دے دیں، چادر جو مرد اوڑھتے ہیں وہ دے دیں، چادر اگر عورت کو دینا چاہے، عورتیں جو چادر اوڑھتی ہیں وہ دے دیں، یہ کافی ہو جائے گا. صحیح تر قول یہ ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ ایک لباس کا ٹکڑا کافی نہیں ہے، کم از کم 2 دینا ضروری ہے. یا قمیص اور شلوار دیں، یا چادر اور جو ہے وہ قمیص دیں، یا چادر اور شلوار دیں. بات واضح ہو گئی. ہاں، لیکن سوال دوسرا ہوگا، آیا لباس کا نیا ہونا شرط ہے یا لباس کا نیا ہونا شرط؟ تو جواب یہ ہے کہ لباس کا نیا ہونا شرط نہیں. حتیٰ کہ پرانا لباس ہو جس کو آپ نے دھو بھی لیا ہو، وہ بھی بطور کفارہ دیں تو کافی ہو جائے گا. لیکن 2 اور شرطیں ہیں یہاں پر. ایک یہ کہ وہ لباس بالکل پارا پارا پھٹا ہوا نہ ہو، اور اتنا پرانا اور بوسیدہ نہ ہو جس میں بالکل تھوڑی مدت استفادہ کیا جا سکے، بعد میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بات واضح ہو گئی ہے. عبارت دیکھیے. اذا کسی الفقیر، جو فقیر کو لباس پہنایا جائے، فثوبن، فثوبن یعنی ایک کپڑا کافی. فی الاصح یعنی ایک کپڑا کافی ہے. اصح صحیح تر قول کے بنیاد پر. اس کے مقابلے میں دوسرا قول جو تھا وہ میں نے بیان کر دیا. دوسرا قول سمجھ میں آ گیا نا، واضح. والمعتبر مسماہ، ہاں اچھا وہ کپڑا کتنا ہونا چاہیے؟ کتنا ہو؟ ایک کپڑا تو ہو لیکن کتنا ہو؟ آدھا میٹر ہو، کیا ہو؟ مسماہ ہو، جس کو ثوب کہہ سکیں. کس کو ثوب کہا جا سکتا ہے؟ من ازار، چادر جو مرد حضرات شانے وغیرہ پہ رکھتے ہیں. ورداء، ردا عورتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں. وسراویل، شلوار ہو. وقمیصن، یہاں کیا ہو؟ قمیص. ولو غسیلا، اگرچہ ہاں یہ جو میں نے شرط بیان کی تھی کہ اس کا لباس کا نیا ہونا ضروری نہیں، حتیٰ کہ آپ نے ایک مرتبہ دھو بھی لیا ہو، وہ پرانا بھی ہو، پھر بھی صحیح ہے. ولو غسیلا، اگرچہ وہ دھلا ہی کیوں نہ ہو، یعنی نیا ہونا، جدید ہونا شرط نہیں. ہاں لیکن اور 2 شرطیں. اذا لم ينخرق، جب وہ پھٹا ہوا اور پارا ہوا نہ ہو، پارا نہ ہو. او ینسحق جدن،
یا اتنا پرانا ہو بحیث لا ینتفع بہ الا قلیلا کہ اس سے آپ تھوڑی مدت کے علاوہ استفادہ نہیں کر سکتے۔ وفاقاً للدروس، یہ وفاقاً للدروس کا تعلق اس سے ہے ینسحق جداً، یا اتنا پرانا بھی نہ ہو جس سے تھوڑا فائدہ، تھوڑی مدت کے لیے فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ شہید ثانی ہم نے قید لگائی، اسی قید میں اگرچہ مصنف نے شرح لمع میں یہ قید ذکر نہیں کی، لیکن دروس میں یہی اسی قید کو بھی ذکر کیا، وفاقاً للدروس، موافقت کرتے ہوئے اسی دوسرے شرط میں، کس کے ساتھ؟ مصنف کے ساتھ، لیکن کہاں پر؟ دروس شریعہ میں۔ وجنسو القطن والقطان والصوف والحریر، اور وجنسو کپڑا کون سی جنس کا ہونا چاہیے، اس کی نوع کیا ہو؟ وجنسو یعنی وجنس الصوب، اس صوب کی جنس کیا ہو؟ القطن روئی، کپاس، قطان، یہ بھی کوئی خاص قسم ہو جی، جن سے میرے خیال میں جو ہے وہ بوریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، شاید وہ ہو، خاص قسم کا کپڑا ہو جی، وہ آ رہا ہے۔ والصوف پشم سے بنایا جائے، والحریر الممتزج، لیکن حریر ریشم، لیکن خالص ریشم نہ ہو بلکہ ملاوٹ شدہ ریشم۔ وہ آپ اگر کفارہ دینا چاہتے ہیں مرد کو تو پھر ضروری ہے کہ ریشم جو ہو وہ ملاوٹ شدہ ہو، خالص ہے۔ ہاں اگر خالص ریشم دینا چاہتے ہیں تو کس کو؟ والخالص للنساء وغیر اگر خالص ریشم بطور کفارہ دینا چاہتے ہیں تو یہاں تو عورتوں کو دیں یا بچوں کو دے، چاہے پھر بچے جو ہے وہ ان میں مؤنث ہو یا مذکر ہو۔ دون الرجال والخناثہ، لیکن جو خنثی حضرات ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کو خالص ریشم کا کپڑا بطور کفارہ نہیں دیا جا سکتا۔ بات واضح ہے انشاءاللہ، بہت ہی آسان سا مسئلہ۔ والفرو، فرو یعنی جلد، یہ بھی وہ چمڑا، یہ جلد ہی ہے لیکن جس پر بال لگے ہوئے ہوتے ہیں، بالدار جلد، بالدار چمڑا جس سے کپڑا بنایا جائے۔ والجلد، اور اسی طرح عام جو چمڑا ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ کپڑا وغیرہ بنایا، یہ جو ہے لباس بنایا جاتا ہے۔ المعتاد لبسہ، لیکن یہ فرو، بالدار چمڑا یا جلد، یا عام طور پر جو جلد جس سے لباس بنایا جاتا ہے، المعتاد لبسہ، لیکن ان کو بطور لباس استعمال کرنا عادی ہو، لوگ کرتے ہوں اپنے معاشرے میں۔ والقنب والشعر، اور اسی طرح ہی قنب کہتے ہیں کہ یہ خاص قسم کا درخت ہے جس کے پتوں سے یا اس کی لکڑی سے اس کو بالکل آہستہ نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے چھیل کر اور بالکل ہی دھاگے جیسا بنا کر پھر اس سے کپڑا بنایا جاتا ہے۔ خاص قسم کا درخت ہے جس سے کپڑا بنایا جاتا ہے، شاید بالوں سے جو کپڑا بنایا گیا ہو، کذالک وہ بھی اسی طرح ہی ہے، اسی طرح ہی یعنی کیا ہے، اسی طرح شاباس المعتاد لبسہ، یعنی اگر یہ کنب سے تیار شدہ کپڑا یا بالوں سے تیار شدہ کپڑا بطور کفارہ دینا تب صحیح ہے جب اس کا پہننا اس معاشرے میں عادی ہو تو پھر صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں۔ بات واضح ہو گئی اس کی، کذالک کی بھی۔ وَيَكْفِي مَا يُسَمَّى ثَوْبًا لِلصَّغِيرِ وَإِنْ كَانُوا مُنْفَرِدِينَ وَلَا يَتَكَرَّرُ، یہ بھی آسان سا مسئلہ ہے، تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ جو فقیر ہے وہ کبیر نہیں بلکہ صغیر ہے تو اس کو بھی اگر آپ لباس دیتے ہیں تو بطور کفارہ کافی ہوگا، جیسا اس کا شمار بھی اس طرح ہوگا جس طرح آپ نے کسی بڑے شخص کو لباس دیا۔ واضح ہو گئی بات؟ یعنی حتیٰ کہ آپ مثلا 10 فقیروں کو کپڑے دیتے ہیں لیکن 10 ہی صغیر ہیں، 10 ہی صغیر ہیں، ان کے ساتھ کبیر نہیں ملے ہوئے تو پھر بھی یہ 10 ہی شمار ہوں گے، 5 شمار نہیں ہوں گے۔ واضح ہو گئی بات؟ اس مسئلے میں اور سابقہ جو مسئلہ تھا اطعام میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ شاباش سجاد، ایک مرد میں نے کھاتا تھا تو اس کے برابر 2 بچے ہوتے تھے۔ شاباش، وہ کب؟ یعنی اگر جب وہ کفارہ دے رہا ہے، کوئی بندہ کفارہ زمین دے رہا ہے، کسی کو اطعام کر رہا ہے، تو اس صورت میں بچے 60 ہوں گے اور مرد کے ہوں گے 30 ہوں گے۔ یعنی یہ تھوڑی تفصیل بہتر ہے لیکن تھوڑی تفصیل دیجیے گا۔ پچھلا جو مسئلہ تھا اس میں اس طرح تھا،
اگر بچے یعنی صغیر اور کبیر ملے ہوئے ہوں، دونوں موجود ہوں، 30 ہوں، تو پھر بچوں کو بھی مردوں کو ہی ایک شمار کیا جائے گا. لیکن اگر 60 کے 60 ہی بچے ہیں تو پھر 2 بچوں کو ایک مرد کے برابر شمار کیا جائے گا. تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے گا بلکہ کتنوں کو کھلائے گا؟ 120. لیکن یہاں پر برعکس مسئلہ ہے، چاہے بچے مردوں کے ساتھ کبیر کے ساتھ کٹھے ہوں یا علیحدہ ہوں، پھر بھی ایک بچے کا شمار ایک کبیر کے مقابلے میں ہوگا. وَيَكْفِي مَا يُسَمَّى، ہاں وہ کافی ہے وہ چیز جس کو لباس شمار کیا جائے صغیر کے لیے. وَإِنْ كَانُوا مُنْفَرِدِينَ، اگرچہ وہ صغیر کیا ہوں؟ علیحدہ ہوں، یعنی جمعاً نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ صغیر شمار ہوگا ایک ہی، لیکن کب؟ جب کیا ہو؟ جمع ہو. یہاں پر کہتے نہیں اگرچہ علیحدہ ہوں پھر بھی ایک ہی شمار. وَلَا يَتَكَرَّرُ عَلَى الْمَوْجُودِينَ لَوْ تَعَدَّى. ایک مسئلہ اور توجہ کیجئے گا، کل پڑھا تھا آغا سید عدنان. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر 10 فقیر موجود نہیں شہر میں، 5 فقیر موجود ہیں، ابھی کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں کہ 5 فقیروں کو لباس پہنا دیں، لیکن 5 کا انتظار کریں، جب مل جائیں تو ان کو بطور کفارہ لباس دیں، پھر ادا ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ 5 کا آپ لباس، 5 فقیروں کا لباس منتقل کر دیں کسی اور گاؤں میں. چاہے آپ کے لیے لباس کا منتقل کرنا دوسرے شہر میں ممکن ہو یا ممکن نہ ہو. واضح ہو گئی بات؟ یہ بھی مسئلہ سابقہ مسئلے سے فرق کرتا ہے. واضح فرق ہے؟ یاد کیا فرق ہے؟ وہاں اگر نہیں مل رہے تھے تو اس صورت میں ان کو ڈبل دیا جاتا تھا. شاباش. یعنی اگر وہاں پر یہ تھا، اگر آپ کو 30 فقیر ملے ہیں لیکن 30 نہیں ملے، تو اس صورت میں اگر ممکن ہے دوسرے شہر میں یہ کھانا منتقل کرنا تو ادھر منتقل کر دیں اور اس شہر کے 30 فقیروں کو کھلا دیں. اگر ممکن نہیں تو پھر کیا کریں؟ وہ جو 30 فقیر ہیں ان پر تکرار کر دیں، 2 مرتبہ ان کو کھانا کھلا دیں. لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی صورت میں تکرار ہے، 5 کو پہنا ہے، 5 کا انتظار کریں، چاہے آپ کے لیے منتقل کرنا دوسرے شہر میں لباس ممکن ہو یا ممکن نہ ہو. واضح بات؟ وَلَا يَتَكَرَّرُ، یہ جو صوب ہے یہ متکرر نہیں ہوگا موجودین پر. کون سے موجودین؟ جو بلد میں ہیں. وَلَوْ تَعَذَّرَ الْعَدَدْ، اگر جو ہے وہ عدد کیا؟ لو تعذر العدد، عدد جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ متعذر ہو جائے. مطلقاً یعنی یہ جو ہے تو لو تعذر العدد، تو یہ ہے کہ عدد متعذر ہوا یعنی شہر میں موجود نہیں. تو مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ شاباش، چاہے منتقل کر سکتا ہو یا نہیں کر سکتا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لعدم النص، لعدم الروایت، روایت ہمارے پاس موجود نہیں جو دلالت کرے اس چیز پر کہ جو موجود ہیں ان کو ہی آپ 2 لباس دے دیں، ایسی ہمارے پاس روایت موجود ہے نہیں. ما احتمال ہی تقی جعفر، ما احتمال تکرار علی موجودین. دوسرا احتمال یہ کہ اگر آپ کو 10 فقیر اپنے گاؤں میں نہیں مل سکے، 5 مل گئے ہیں اور 5 کا دوسرے شہر میں منتقل کرنا ممکن ہے تو منتقل کر دیں اور وہیں پر جو موجود ہیں یہ نہیں. ما احتمال تکرار، اگر آپ کے شہر میں 5 ملے ہیں لیکن 5 فقراء نہیں ملے اور آپ کے لیے دوسرے شہر میں لباس منتقل کرنا ممکن بھی، تو انہی پر تکرار کر دیں، یعنی ان کو کتنے لباس پہنا دیں؟ 2 پہنا دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ لعدم النص، لعدم النص کس کی دلیل ہے؟ لا یتکرر کی. شاباش، تکرار نہیں ہوگا کیونکہ روایت نہیں. ما احتمال ہی، احتمال تکرار یعنی احتمال ہے کہ تکرار ہو جائے. وَكُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَجَازَ عَنْ صَوْمِهِمَا أَجْمَعَ صَامَ 18 يَوْمًا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى صَوْمٍ أَزْيَدَ مِنْهَا فَإِنْ أَجَازَ عَنْ صَوْمِ 18 أَجْمَعَ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ 18 بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَقِيلَ عَنْ 60. بہت ہی آسان سا مسئلہ.
اگر کوئی شخص جو ہے چاہے کفارہ مرتبہ ہو، جس طرح قتل خطئی کا کفارہ ہے، قتل خطئی میں کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، مرتبہ یاد رکھیے گا، نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے، 60 روزے رکھے، جی مرتبہ یاد کرے، قتل خطئی میں ایک غلام کو آزاد کرے، نہیں کر سکتا تو پھر 60 روزے۔ اگر جو ہے وہ 60 مسکین ہیں، جی پہلے 60 مسکین، اصل تو 60 مسکین، اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر کتنے روزے ہیں، 60 روزے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارہ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو کہتے ہیں کہ اگر 60 روزوں سے یہ عاجز ہے تو اس صورت میں 60 روزوں کے بدلے میں 18 روزے رکھنے اس پر کیا ہوں گے، واضح ہوں گے۔ اور یہ تھا کفارہ مرتبہ۔ اسی طرح مخیرہ رمضان المبارک کا روزہ انسان کو اختیار ہے، کس چیز میں اختیار ہے، کفارت، ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 ابھی اس کے لیے کوئی بھی ممکن قدرت میں نہیں، یہ ابھی انتخاب کس چیز کو کرتا ہے کہ جی 60 روزوں کو کرتا ہوں، لیکن 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس کے بدلے میں اگر 18 روزے رکھے تو وہ بھی کافی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 18 روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے اس صورت میں، کہتے ہیں کہ 18 روزوں میں سے ہر ایک کے بدلے میں 1 مد طعام دے۔ 1 مد طعام کتنا ہو جائے گا، 3 پاؤ کا، یعنی 18 فقیروں کو 1 مد طعام دے۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر 18 روزے نہ رکھے تو پھر 1 مد طعام 18 فقیروں کو دینا کافی نہیں، بلکہ 60 مساکین کو 1 مد دینا کیا ہوگا، ضروری۔ قصہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ عبارت دیکھیے گا، وَكُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، ہر وہ شخص جس پر واجب ہو صوم شہرین، 2 مہینوں کا روزہ لیکن وہ بھی مسلسل، فَعَجَّزَ عَنْ صَوْمِهِمَا أَجْمَعَ، لیکن وہ عاجز ہو گیا ہے 2 مہینے کے روزے رکھنے سے، جمی روزے رکھنے سے عاجز ہو گیا، یعنی 60 نہیں رکھ سکتا بلکہ کتنے، 58 59 55 روزے رکھ سکتا ہے، تو اسے بھی کہیں گے کہ یہ 60 سے کیا ہو گیا ہے، عاجز۔ تو پھر کیا کرے گا، سام 18 یومن، تو کتنے روزے واجب ہوں گے، 18۔ وَإِن قَدَرَ عَلَىٰ صَوْمٍ أَزْيَدَ مِنْ، ہاں اگرچہ اس کے پاس قدرت موجود ہو کو 18 سے زیادہ رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی 18 سے زیادہ واجب ہے۔ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ 18 اجمع، ہاں اگر 18 مکمل روزے رکھنے سے عاجز ہو جائے تو پھر کتنے روزے رکھے گا، 17۔ شاباش، تو پھر نہیں 17 واجب نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے، تصدق عن کل یوم من 18 بمد من الطعام، تو پھر یہ ضروری ہے کہ 18 روزے میں سے ہر ایک دن کے بدلے میں 1 مد طعام دے۔ وکیل عن 60، اور بعض نے کہا کہ جو ہے وہ 18 مد طعام نہیں ہوں گے بلکہ کتنے، 60 ہو جائیں گے، واضح ہو گئے بات۔ وَيَضْعَفُ بِسُقُوطِ حُكْمِهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَكَوْنُهُ خِلَافُ الْمُتَبَادَرِ، یہ پورا جو پہلے پڑھ کر آئے اس میں کوئی بھی استدلالی بحث نہیں تھی، استدلالی بحث ابھی شروع ہے۔ بعض نے کہا، تھوڑی توجہ کیجیے گا، پھر سے قصہ شروع کرتا ہوں، اگر کسی شخص پر 60 روزے واجب تھے کفارے کے طور پر، نہیں رکھ سکا تو کتنے روزے واجب ہو جائیں گے، 18۔ شاباش، 18 نہیں رکھ سکا تو پھر 18 مد طعام، ایک کو لیے۔ بعض نے کہا کہ 18 مد طعام نہیں بلکہ کتنا، 60۔ اصل تم 60 مد طعام، کیوں کہ اصل 60 روزے واجب تھے، اسی وجہ سے مد طعام بھی کتنے واجب ہوں گے، 60۔ تو شہید ثانی اس کو قبول نہیں فرماتے اور اس کے 3 جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جی 60 کا جو حکم تھا، جب انسان کو 60 پر قدرت نہیں رہی تو وہ حکم کیا ہو گیا، 60۔ تو کتنے کا حکم آ گیا، 18۔ تو لہٰذا 18 کا مد طعام دینا واجب ہوگا، 60 کا واجب ہے، واضح ہوگی بات۔ دلیل دیکھیے، یوزف کس کو ضعیف قرار دیا جائے گا، کیلہ کو، جس نے کہا ہے 60۔ کیوں، بسقوط حکمہا، کیونکہ 60 روزوں کا حکم ساقط ہو چکا ہے قبل ذالک، 18 روزے واجب ہونے سے پہلے۔
طاقت हो गया ना, इसी वजह से तो 18 वाजिब हो गए ये बात। वकौनहु खिलाफुल मुतबादर, और ये 60, ये फकत पहले तर्जुमा सुनिएगा, और 60 मुद्दताम का वाजिब होना खिलाफ है उस चीज के जो हमें रिवायत से समझ में आती है। ये दलील का खुलासा, 60 मुद्दताम का वाजिब होना खिलाफ है उस चीज से जो हमें रिवायत से समझ में आती है। रिवायत में क्या वारद हुआ है कि देखिए जी, अगर 60 मिस्कीनों को 60 रोजे नहीं रख सकता तो 18 रोजे रखे, अगर 18 रोजे नहीं रख सकता तो एक मुद्दताम दे। तो ज़हन में क्या आता है, एक मुद्दताम दे किसके बदले में, 18 के। तो 60 अगर कहेंगे तो वो जो चीज हमने रिवायत से समझी उससे क्या खिलाफ, उसके क्या हो जाएगा, खिलाफ, और रिवायत के खिलाफ अमल करना सही नहीं। वाज़ेह हो गई दलील इंशाअल्लाह। वह कौन हु यानी शाबाश, ये 60 मुद्दताम खिलाफुल मुतबादर, ये खिलाफ है उस चीज से जो मुतबादर होती है और जो हमें समझ में आती है, किससे, मिनर रिवायत। व अदम सेहत ही फिल कफ़ारतिल मुख़य्यरा लिअन्नल क़ादिरा अला इताम 60 यजअलहु असला ला बदला। बहुत ही आसान मसला। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि कितने मुद्दताम दे, 60 मुद्दाम। अगर कफारा हो, कफारा मुखय्यरा यानी इंसान को इख्तियार हो कि एक गुलाम आज़ाद करे, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 60, तो अभी इंसान अगर 60 रोज़े रखने से आजिज हो गया या उसे इख्तियार है, इन तीनों चीज़ों में इख्तियार है ना, तो वो इंसान क्या करेगा, किसको इख्तियार करेगा। अगर उसके पास 60 मुद्दाम है तो इब्तिदा नहीं हो, किसको इख्तियार करेगा, 60। उसको उधर जो है वो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसकी तरफ, 18 रोजे रखने की उसे जरूरत ही नहीं। ताकि आप कहेंगे जी 18 रोजे नहीं रख सकता तो फिर कितने मुद्दताम दे, 60 मुद्दताम दे, ये तो सही नहीं, क्योंकि असलन ही शरीयत की तरफ से उसे इख्तियारी हालत में इख्तियार है कि क्या करे, इब्तिदाई 60 मिस्कीनों को क्या करे, खाना खिलाए। जब खुद ब खुद इख्तियारी हालत में एक फर्द मौजूद है तो इज़्तिरारी हालत का फर्द लेना मतलब क्या कि 18 रोजे नहीं रख सकता, अभी उसके बदले में 60 मुद्दताम दे, ये सही नहीं होगा। वाज़ेह हो गई बात। यानी एक तरफ से जो मुखय्यरा कफारा है उसमें खुद इख्तियारी हालत में इख्तियारी फर्द 60 मुद्दताम मौजूद है तो उसको इख्तियार करेगा। ये जो इज़्तिरारी फर्द है कि 18 के बदले में 60 मुद्दताम, इसकी जरूरत है नहीं, वो इख्तियारी फर्द शुमार होगा, इज़्तिरारी फर्द शुमार नहीं होगा। इबारत देखिएगा, वह अदम सेहत ही, और ये 60 मुद्द सही नहीं फिल कफारतिल मुखय्यरा, किस कफारे में, कफारा है क्यों, लिअन्नल क़ादिरा अला इताम 60 मिस्कीन। आपने कहा कि 18 रोज़ों पर कादिर नहीं, यानी 60 मुद्दताम पर क्या है, कादिर। तो जो शख्स कादिर होगा 60 रोज़ों पर, यजअलहु असला, तो उसको असल करार देगा, तीनों फर्दों में से एक को इंतखाब करार दिया। ला बदलन, बदल नहीं करार देगा, किससे, वो जो 60 के बदले में 18 रोजे वाजिब है, फिर 18 को उसके बदले में करार दे, ये क्यों करार दे, खुद ब खुद एक फर्द ले लेगा, वो 60 वाजिब हो जाएंगे। बल ला युजज़ी समानियत अशर। हाँ देखिए, अगर तवज्जो कीजिएगा, इंसान को इख्तियार है कि 60 रोजे रखे, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या जो है वो एक गुलाम आज़ाद करे, अभी उसे कुदरत भी है कि 60 को खाना खिलाए, तो अभी क्या करेगा, 60 को खाना खिलाएगा या 60 रोज़ों के बदले में जो 18 रोजे वाजिब होते हैं वो करेगा। तो वाज़ेह बात है कि 60 को खाना खिलाना क्या होगा, इस पर वाजिब। वल बल ला युजज़ी समानियत अशर, तो समानियत अशर रोज़े रखना या उनके बदले में 18 मुद्दताम देना सही नहीं है। माँ कुदरत ही अला इताम 60, जब उसे कुदरत भी हो किस चीज़ पर, 60 मिस्कीनों के खाना खिलाने पर। लिअन्नहा बदलुन इज़्तिरारियुन, क्योंकि ये 18 मुद्दताम जो है ये बदले इज़्तिरारी है। वह हुआ बदलुन, और वो क्या है, बदले कौन सा बदल इख्तियारी, 60 मिस्कीनों को खाना। वाज़ेह हो गई बात। फ़इन अजज़ा अन इताम क़द्रिल मज़कूर व इन क़दर अला बाज़ ही, अगर ये आजिज़ हो जाए
اطعام قدر مذکور سے. قدر مذکور 18 مطعم سے بھی بندہ عاجز ہو گیا. وہ ان قدر علی بازی 18 نہیں دے سکتا لیکن 17 مدتام دے سکتا ہے. تو پھر بھی کیا ہوگا؟ استغفر اللہ تعالی، تو خدا تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، استغفار کرے، ولو مرتن بنیت استغفار کرے اگرچہ وہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، لیکن کفارہ کی نیت سے یہ کافی ہے. بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. کتاب النظر و توابعہ من العہد والیمین و شرط الناظر الکمال بالبلوغ والعقل والاختیار والقصد والاسلام والحریہ. کتاب کفارہ خیریت سے مکمل ہو چکا. آج سے جو بات شروع کریں گے وہ نظر اور نظر کے جو توابع ہیں یعنی عہد اور یمین، اس کے بارے میں ہماری بات شروع ہوگی. نیا ایک کتاب شروع ہو گیا. تو نظر کے سیگے کیا ہوتے ہیں، باقی چیزیں بعد میں آئیں گی. سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہ کون سا شخص ہے جس کی نظر صحیح اور منعقد ہوگی، اور وہ شخص کون سا ہے جس کی نظر منعقد نہیں. پہ عبارت دیگر ناظر کے شرط ناظر کی نظر کے صحیح ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ تو مصنف نے تقریباً جو ہے وہ 5 شرطوں کو ذکر کیا ہے. اگر وہ ناظر یعنی نظر کرنے والے میں وہ موجود ہے تو اس کی نظر صحیح ہے، یمین عہد صحیح ہے، ورنہ صحیح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور جس چیز کی نظر کی ہے وہ اس پر واجب بھی نہیں. سب سے پہلے یعنی شرط ایک کلی شرط ذکر جو کامل ہو یعنی کیا؟ پہلی شرط یہ کہ بالغ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جی وہ عاقل ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے اختیار کے ساتھ نظر کرے، کسی کے جبر اور کراہتن کسی کی وجہ سے نظر نہ کرے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جس وقت نظر کا سیگا جاری کر رہا ہے اس وقت نظر کا قصد بھی ہو. 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ تو اس کے مقابل میں جو بھی آئیں گے باقی ان کے مقابل میں ان کی نظر صحیح نہیں. عبارت آسان ہے. دیکھیے کتاب النظر و توابع، نظر کی کتاب اور اس کے توابع. من العہد والیمین، یہ کس کا بیان ہے؟ توابع کا. وہ جو توابع نظر ہیں وہ عہد اور یمین ہے. وہ شرط الناظر، ناظر کے لیے شرط کیا ہے؟ الکمال، کہ وہ کامل ہو. کامل کس طرح ہو؟ بالبلوغ والعقل. والاختیار، کامل ہو. والاختیار والقصد، اور دوسری شرط کیا ہے کہ اختیاراً جبراً نظر نہ کرے، اختیاری اپنی حالت سے خود مختار ہو کر. والقصد، اور قصد بھی کرے کس چیز کا؟ الا مدلول جی جو سیگا جاری کر رہا ہوں واقعا میں نے اس کا قصد بھی کیا ہوا. والاسلام، شرط ہے کہ مسلمان ہو. والحریت، اور وہ آزاد ہو. فلا ینعقد نظر الصبی، لہذا صبی کی نظر منعقد ہے. کیوں؟ بلوغ کی شرط اس میں نہیں، اس وجہ سے اس کی. والمجنون، اور مجنون کی بھی جو ہے وہ نظر سبھی منعقد نہیں ہوگی، یعنی چاہے وہ سبھی ممیز ہو یا ممیز نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. والمجنون، مجنون کی بھی نظر منعقد نہیں ہو. مطلقاً چاہے اس کا جو ہے یہ جنون ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو، چاہے جو ہے وہ ادواری ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. وللمکرہ، ہاں اس کی بھی نظر منعقد نہیں ہوگی، جس کو نظر پر مجبور کیا گیا ہے اس کی منعقد نہیں ہوگی. ولا غیر القاصد، اور اسی وجہ سے کہ جو شخص الفاظ سے تو نظر کا سیگا جاری کر رہا ہے لیکن اس کے مدلول کا اس نے قصد ہی نہیں نظر کا. ایسے الفاظ کے کیسے؟ مثال کیسے؟ کا موقع واقع کرنے والا، کس کو؟ سیغت ہی، کس کے سیگے کو؟ لیکن کس طرح؟ عابسن، بےہودہ، بغیر کسی فائدے کے، اسی طرح الفاظ جاری کر دیے لیکن قصد نہیں. او لائبن، اسی طرح مزاح میں جو ہے نظر کا سیگا جاری کیا جبکہ نظر کا قصد نہیں تھا. او سکرانن، نشے کی حالت میں نظر کا سیگا جاری کر دیا. واضح ہو گیا بات؟ یا سویا ہوا تھا، نیند میں نظر کا سیگا جاری کر دیا تو یہ بھی صحیح نہیں. او غاضبن، غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں. غضبن، لیکن غصہ بھی ایسا یرفع قصدہ الیہ،
جو ختم کر دے اس ناظر کے قصد کو. کس کی طرف قصد جو ہوتا ہے؟ نظر کی. غصہ اتنا شدید ہو کہ وہ اپنے قصد سے کوئی چھوڑ دے، بالکل اپنے آپے سے ہی باہر چلا جائے، اور اس غصے کی حالت میں اگر وہ نظر کرتا ہے تو اس کی نظر منعقد کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ نظر میں شرط ہے کہ قصد کرے، اور غصے کی حالت میں اس کا قصد نہیں رہا. واضح اشارہ، بہت ہی آسان مسئلہ. ولل کافر مطلقاً، اور اسی طرح مطلقاً کافر، چاہے کافر حربی ہو، کافر ذمی ہو، کوئی بھی کافر کی قسم ہو، ان کی جو ہے نظر منعقد نہیں ہوگی، حتیٰ کہ یہودی عیسائی وغیرہ. کیونکہ نظر میں شرط ہے قصد قربت، اور قربت کا انجام دینا کافر سے ممکن ہے. لتعذر القربت، کیونکہ متعذر، یہ دلیل ہے کس کی؟ یعنی کافر سے بھی نظر صحیح نہیں. کیوں؟ لتعذر القربہ، قصد قربت متعذر ہے کافر سے، علی وجہہا، صحیح قصد قربت ممکن نہیں، من ہو کس سے؟ کافر سے. وَنِسْتُحِبَّ لَهُ الْوَفَاءُ بِهِ لَوْ أَسْلَمَ، ہاں اگر اس نے نظر کی ہے کفر کی حالت میں، لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ تو کفر کی حالت میں، لہذا ہم نے کہا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. لیکن ابھی اسلام جو قبول کیا ہے کہ بعد میں بھی واجب نہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ مستحب ہے کہ نظر پر کیا کریں؟ وَنِسْتُحِبَّ لَهُ، اگرچہ مستحب ہے کس کے لیے؟ کافر کے لیے. کیا؟ الوفا، وفا کرے، لہو کس کے ساتھ ہے؟ نظر کے ساتھ. کب؟ لو اسلم. ولا نظر المملوک الا ان یجیز المالک قبل ایقاع صیغتہ او بعدہ علی المختار عند المصنف او تزول رقیت قبل الحل لزوال المانع. تھوڑی نظر توجہ کیجیے گا. اور اسی طرح ہی غلام اگر کوئی نظر کرے تو وہ بھی منعقد نہیں. کیوں؟ کہ نظر کے صحیح ہونے کے لیے آزاد ہونا. شاباش، اصل. ہاں 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں جو ہے وہ غلام کی نظر صحیح ہوگی. کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں. سب سے پہلی صورت یہ کہ غلام گیا اپنے آقا کے پاس اور نظر کا صیغہ جاری کرنے سے پہلے اس سے اجازت طلب کی کہ جی آپ اجازت دیں تاکہ میں فلاں نظر کروں، اور آقا نے اسے اجازت دے دی تو اس کی نظر کیا ہوگی؟ واضح ہو گئی بات. دوسری صورت یہ کہ اس نے نظر کا صیغہ جاری کر دیا، نظر کا صیغہ اجازت نہیں لی، ایسے ہی نظر کا صیغہ کیا کر دیا، بعد میں اس سے پہلے کہ مولا آتا اور اسے روکتا کہ نظر کا صیغہ جاری نہیں کرتا تو نظر کیا ہو جاتی؟ باطل. اس نے ابھی نہیں کی، یہ جلدی سے نظر کا صیغہ جاری کر کے اس کے پاس چلا گیا اور اس کہا کہ جی میں نظر کا صیغہ جاری کیا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں. بعد میں اس نے اجازت دے دی تو کہتے ہیں پھر بھی کیا ہے؟ کافی ہے، نظر کیا ہوگی؟ صحیح. واضح ہو گئی بات. تیسری صورت یہ ہے کہ جی اس نے مولا کی اجازت کے بغیر نظر کی، نظر کے بعد اجازت نہیں لی، لیکن ایسے اسباب فراہم ہو گئے کہ یہ بندہ کیا ہو گیا؟ آزاد. بندہ کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا. لیکن آزاد ہونے سے پہلے مولا نے منع بھی نہیں کی تھی نظر سے. اس نے اجازت اگرچہ نہیں لی لیکن مولا نے نظر سے نہیں، لیکن یہ آزاد ہو گیا. کہتے ہیں کہ آزاد ہو گیا تو پھر اس پر نظر کیا ہو جائے گی؟ واجب. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو نظر سے مانے تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم. اور نظر سے مانے کیا چیز تھی؟ غلامی. غلامی کیا ہو گئی ہے؟ ختم. بات واضح ہے سب کے لیے. دیکھیے بات. اچھا، ولا نظر المملوک، یعنی صحیح نہیں مملوک غلام کی نظر، الا یعنی صحیح نظر صحیح ہوگی. کب؟ الا ان یجیز المالک، اگر مالک اجازت دے دے کس کو؟ اپنے عبد کو، قبل ایقاع صیغت ہی، عبد کے نظر کے صیغہ جاری کرنے سے پہلے، او بعدہ، یا صیغہ جاری، محمد رضا، یا صیغہ جاری کرنے کے بعد اسے اجازت دے دے، علی المختار عند المصنف کا تعلق فقط بعدہ کے ساتھ ہے کہ یعنی پہلے اجازت نہیں لی، بعد میں اجازت لی ہے، پھر بھی نظر کیا ہوگی؟ اس کی صحیح ہوگی. لیکن کس قول کے مطابق؟ مصنف کے قول کے مطابق، جس کو مصنف نے اختیار کیا ہے. واضح ہو گئی بات.
لیکن شارع آئے گا اس کی مخالفت کرے گا، اس کی قبول نہیں. او تزول الرقیہ، یا غلامی زائل ہو جائے، غلامی ختم ہو جائے، یہ آزاد ہو جائے، قبل الحل، قبل حلال ہونے سے پہلے. جی حل مانے حل یعنی توڑنا، ختم کر دینا. تحلیل کہتے ہیں تجزیہ کرنا، جز جز کرنا. یعنی تزول الرقیہ، غلامی ختم ہو گئی، قبل حل المولا، کہ جی مولا اس کی نظر کو توڑتا، اس کی نظر سے نہیں کرتا. نہیں کرنے سے پہلے وہ کیا ہو گیا؟ آزاد. اگرچہ پہلے اجازت نہیں لی لیکن مولا نے منع بھی نہیں کیا، اور یہ کیا ہو گیا؟ آزاد. تو اس کی نظر صحیح ہوگی. لزوال المانع، کیونکہ معنی کیا ہو گیا ہے؟ زائل. اور معنی کیا تھا وہ؟ احسنتم. والاقوا وقوع بدون الاذن باطلا. یہاں پر اصطلاحی بحث ہے انشاءاللہ کل. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.